अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज सर्दी बड़ी आई हुई है लाहौर दे विच भी। तो हफ्ते का दिन है, 11 तारीख है। आज हमारे इलेक्शन भी हो रहे हैं वकीलों के। और आपको ताज़ा तरीन खबरें बताते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है कि जो ट्वीट इमरान खान ने किया है उसके बाद इसके साथ मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन चले इत्माम हुज्जत के लिए हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं। ये उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है। देखें, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात सर केड़ी गल दे। मैं आपको कहता हूँ, हुकूमत का क्या मुतालबा है या इमरान का क्या मुतालबा है। वो केसों के हवाले से कहते हैं जी जुडिशल कमीशन बनाओ, वो बन ही नहीं सकता। FIR कटी हुई हैं, वो जजों ने फैसले करने हैं। वो FIR बन गई हैं सर जी। ये कोई बांग्लादेश की अलहदगी का नहीं है कि हमूद रहमान कमीशन बनाओ और ये किसकी जिम्मेदारी है। वो आपकी फुटेज मौजूद है, वीडियो मौजूद है। जो आपको आर्मी ने सजाएं दी हैं वो 200% फिट केस बनता है तो उन्होंने दिए हैं, वरना उन्होंने बरी भी किए हैं ना, बरी किए हैं। अच्छा, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इनका अब मुंह नहीं मांगता कि इनके मुंह पे जो है ना हम ये करें मुज़ाकरात करें। और फिर उन्होंने वही बात PIA की भी दोहराई है कि माशाल्लाह कल परवाज़ गई थी और आज परवाज़ फ्रांस से इस्लामाबाद वापस भी आई है। खुशी का दिन है, यकीन करो खुशी का दिन है कि पाकिस्तान में ये सर जी, जब ये सारे कहते हैं कि ये फितना है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, इन्होंने IMF को खत लिखे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए, लिखे हैं ना। इन्होंने बस सारे काम किए हैं, सिर्फ एक काम नहीं किया कि मोदी को ये नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान पे हमला कर दो, वरना तालिबान के साथ इनका यही रवैया है कि आओ और सानू बचाओ। ठीक है, तो ये जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं तो केड़ी चीज़ बाकी रह गई कि असी इन्हां दियां हाले इंतज़ार करिए कि नहीं जी हाले होर देखना है। असी टेस्टेड बंदे हैं, टेस्टेड। हाँ जी, ये अब दोबारा आजमाए हुए को दोबारा मोमिन एक सुराख से दूसरी दफा नहीं डंगा जाता। आप फिर उसको छोड़ना चाहते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और बात की है, बड़ी ताज़ा, आपको बताएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी, इन्होंने कहा जी कि इमरान खान को बनी गाला हुकूमत शिफ्ट करना चाहती है। कहता है बिल्कुल सफेद झूठ है, कोई बनी गाला नहीं शिफ्ट होना, कोई पेशावर शिफ्ट नहीं होना, कोई कहीं उसके साथ बाहर नहीं जाने देना। ये कोई हुकूमत की तरफ से ऐसे मुज़ाकरात हो ही नहीं है, ना ऑफर हुई है। ये इनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश। और ख्वाहिश के बारे में आप सुन सकते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे अरमा बड़े निकले लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये सूरत हाल है। तो ख्वाजा आसिफ का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है, हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी मलाला यूसुफज़ई इधर आई हुई है इस्लामाबाद, और आपको पता है उसको भी तालिबान ने कितना हमला किया था और अल्लाह ने उसको बचाया था। वो इस वक्त जो है वो माशाल्लाह फ़िलहाल जो नज़र आता है देखने में वो बहुत काम कर रही है। उसने आफिया सिद्दीकी का भी नाम लिया है, उसने इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बात कर रही है। तो वो बहुत आवाज़ उठा रही है, ख़वातीन की तालीम के लिए आवाज़ उठा रही है। अल्लाह करे ये सारी बातें सच हों और इसमें कोई नंबर 2 काम ना हो। ठीक है, ये उन्होंने किया है। तो बाकी बानी ने दरखास्तें दी हैं जी, ज़मानतें। अभी तो उसके कितने केस पड़े हैं भाई। अभी तो बानी ने इधर जो लाहौर में दरखास्तें दी हैं ना, ये जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ है, तो इमरान ने कहा जी मैं तो बैठा था इस्लामाबाद और मैं रेंजर्स के उसमें था। उन्होंने कहा बिल्कुल तू इस्लामाबाद बैठा था बेटा। जो भुट्टो को फांसी जिस केस में हुई थी ना, वो मशवरे का केस था। मशवरा मैं इधर से बैठ के फ़ोन पे भी दे सकता हूँ कि शाबाश भाई हमला कर दो, शाबाश भाई पेट्रोल छिड़क दो, शाबाश भाई। ये इधर से बैठे भी हो सकता है, गाड़ी में बैठे भी हो सकता है ना। उसे कहते हैं अबैटमेंट। 109 का केस वो बनता है, अबैटमेंट होती है। तो लिहाजा वो इससे आप बच नहीं सकते, बिल्कुल।
تو نہ بچنا چاہیے، نہ بچنا چاہیے۔ تو دوسرا جناب ایک خبر ہے کہ ہمارے آج لاہور ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس میں مین جو ہیں وہ 3 بندے حصہ لے رہے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے ہیں مبشر رحمان، اور مسلم لیگ نون کے، اور پیپلز پارٹی کے، اور ہم سب کے متفقہ وہ ہیں جناب علی میاں فیض الرحمان، ٹھیک ہے۔ تو کل بھی میں نے میاں فیض الرحمان کو لگایا تھا، تو میاں فیض الرحمان کی پوزیشن بھی اچھی ہے۔ اور تیسرے ایک آزاد امیدوار بھی ہیں، اور ان کا نام ہے ادیب بھنڈر، وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چوتھے بھی ہیں۔ تو یہ آج رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، بلکہ ابھی میں لائیو جا کے ادھر آپ کو ساری یہ چیزیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہ ہے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ۔ ہاں، ایک اور خبر آئی ہے ابھی کہ مہنگائی کے حوالے، اس کی خبر کی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کو آتی ہے تو آپ بتا دینا۔ مہنگائی کے حوالے سے 10 سال کی، جو پچھلے 10 سال ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں 24 ہے نا، 25 چلے 25 ہے تو 15 تک 2015 سے پہلے والی پوزیشن آ گئی ہے۔ اتنی چیز سستی ہوئی ہے سر جی، کیڑی چیز سستی ہوئی ہے؟ مینو کوئی سمجھائے، ہاں کاش اس کے اوپر ادھر جو ہے نا، میں وہ ٹویٹر جاتا ہوں کہ یار یہ جو اشاریے سارے بتا رہے ہیں بینکوں کے قرضے اور یہ وہ سارے، تو یہ کدھر ہے اس کا؟ عوام میں تو کوئی سکون نہیں ہے، عوام میں تو اسی طریقے سے مہنگائی ہے۔ ہم نے تو دیکھنی ہے مہنگائی، آٹا، گھی، چینی، دال، چاول، سبزیاں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، عمران خان نے ڈالر کی قیمت بڑھائی، عمران خان نے ٹماٹر کی قیمت بڑھائی، لیکن وہ سر جی کدھر ہے؟ وہ ساری چیزیں نظر تو آنی چاہیے نا ہمیں کہ واقعی یار چیزیں سستی ہو گئی ہیں، نہیں نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی بھی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ملزم اور مجرم، وہ ملزم بھی ہے اور مجرم بھی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات، اور پھر ہر روز وہ کہتے ہیں جی ساڑی بانی نال ملاقات کراؤ۔ میں تن کہ نا ان کو چائے پہلے پوچھ کے آتے ہیں جی چائے ایسی پینی ہے، بانی کہتا ہے چلو پی لینا، ایک کپ پی لینا۔ تو جب ان کے سامنے بسکٹ رکھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بانی سے پوچھ کے بسکٹ پیئیں گے۔ شرم کرو۔ اور ایک بڑا سخت بیان کل، سخت نہیں شرمندگی والا بیان گوہر کا آیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے نا سر، اور جو اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، کہتا ہے جی ساڈا منشور بھی عمران خان ہے، ساڈا دستور بھی عمران خان ہے، اور کوئی پی ٹی آئی کا منشور دستور نہیں ہے، بانی ہمارا منشور ہے اور بانی ہمارا دستور ہے۔ تو پھر این جی تسی کہندے ہو جی ڈکٹیٹرشپ جڑا نا بری ہے۔ ڈکٹیٹرشپ دی بری ترین تفسیر انہوں نے کیتی ہے، تفصیل اور تفسیر بیان کی ہے، انہوں نے کی ہے نا۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس ہے جی، اور 13 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، 13 کو۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان دنوں میں نے جو ہم نے فیڈرل ریٹائرڈ ملازمین کے کیس کا وہ کیا ہوا ہے، اس میں ہم وہ کوئی جو سید رفیع اللہ صاحب ہیں ایم این اے حلقہ 230 کراچی سے پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس بل کو ہم فائنل سینٹ میں بھی پیش کروائیں۔ سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے اور قومی اسمبلی کا بھی بلا لیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسی اجلاس میں ہمارا یہ منظور ہو جائے گا ریٹائرڈ ملازمین کا۔ وہ بہت بیچارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مر جائیں گے ہم تو پھر انصاف کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو خوش رکھے۔ میں انشاءاللہ یہ جو اجلاس 13 کو چل رہا ہے نا منڈے کو، تو میں کوشش کروں گا کہ ان میں ہم قانونی تو اثر رسوخ ہم کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ سے ہی ہم نے نوٹس کروایا تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں سیاسی طور پہ بھی میرے جو لنکس ہیں تھوڑے بہت نون لیگ میں اور دوستوں کے ساتھ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ بھی اس میں پنجاب میں بھی کرایا جائے اور مرکز میں بھی کرایا جائے۔ یہ میں
اس وکیل کے علاوہ کرنا چاہتا ہوں بزرگوں کے لیے کام انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے, بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں, اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.